تمام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج صلح حدیبیہ کے حوالے سے ذکر شروع کروں گا. صلح حدیبیہ ذوالقعدہ 6 ہجری کے مطابق مارچ 628 کو ہوئی. اس کو غزوہ حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے. غزوہ حدیبیہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ فتح نازل فرمائی جس کا آغاز ان آیات مبارکہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا. یقیناً ہم نے تجھے کھلی فتح عطا کی ہے تاکہ اللہ تجھے تیری ہر سابقہ اور ہر آئندہ ہونے والی لغزش کو بخش دے اور تجھ پر اپنی نعمت کو کمال تک پہنچائے اور صراط مستقیم پر گامزن رکھے. اور اللہ تیری وہ نصرت کرے جو عزت اور غلبے والی نصرت ہو. غزوہ حدیبیہ کو کیوں غزوہ حدیبیہ کہا جاتا ہے اور اس کا کیا تعارف ہے یہ مختصر بیان کرتا ہوں. حدیبیہ ایک کنویں کا نام تھا جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام حدیبیہ پڑ گیا. آغاز اسلام کے وقت یہ کنواں مسافروں اور حاجیوں کے کام آتا تھا لیکن کوئی آبادی نہیں تھی. حدیبیہ مکے سے ایک مرحلے یعنی 9 میل کے فاصلے پر واقع ہے اور مکے سے مدینہ کا فاصلہ 250 میل کے قریب ہے. اس طرح مدینہ سے حدیبیہ تک کا فاصلہ تقریباً 241 میل بنتا ہے. حدیبیہ حرم مکہ کی مغربی حد ہے اور بعض کے نزدیک اس کا اکثر حصہ حرم میں داخل ہے اور کچھ حصہ حرم سے باہر ہے. یہیں حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور قریش کے مابین معاہدہ ہوا تھا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. روایت میں اسے غزوہ حدیبیہ بھی کہا گیا ہے. ایک روایت میں اسے غزوہ تہامہ بھی کہا گیا ہے. مکہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو شدید گرمی اور لو کی وجہ سے تہامہ کہتے تھے، اس لحاظ سے اس کا نام تہامہ بھی پڑ گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ روایات اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب کی بنا پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کی بنا پر سفر حدیبیہ اختیار کیا. روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ امن کی حالت میں اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور بالوں کو کترواتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں اور اس کی چابی لے لی ہے اور میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کے ساتھ وقوف کیا، وہاں ٹھہرے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب اور ارد گرد کے بادیہ نشین لوگوں کو بلایا تاکہ یہ سب لوگ آپ کے ساتھ نکلیں. اس سفر میں مسلمانوں کے پاس سوائے تلواروں کے کوئی اسلحہ نہیں تھا. جو نیاموں میں تھیں وہ بھی نیاموں میں تھیں تلواریں. تلوار اس زمانے میں
گھر سے نکلتے وقت ہر شخص اپنے پاس رکھتا تھا. تو اس کو اس لیے یہ نہیں سمجھا جاتا ہے اس کے پاس تلوار ہے وہ ضرور جنگ کرے گا. حضرت عمر نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے تو آپ نے جنگ کے لیے ساز و سامان ساتھ کیوں نہیں رکھ لیا؟ آپ نے فرمایا چونکہ میں عمرے کی نیت سے جا رہا ہوں اس لیے نہیں چاہتا کہ اپنے ساتھ ہتھیار لے کر چلوں. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت ختم النبیین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواب کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح بیان کیا ہے کہ آپ نے اس خواب دیکھنے کے بعد اپنے صحابہ سے تحریک فرمائی کہ وہ عمرے کے واسطے تیاری کر لیں. عمرہ گویا ایک چھوٹی قسم کا حج تھا جسے حج کے بعض مناسک کو ترک کر کے صرف بیت اللہ کے طواف اور قربانی پر اکتفا کی جاتی ہے، جس میں مناسک کو ترک کر کے صرف بیت اللہ کے طواف اور قربانی کی جاتی ہے. اور بخلاف حج کے اس کے لیے سال کا کوئی خاص حصہ بھی معین نہیں تھا، بلکہ یہ عبادت ہر موسم میں ادا کی جا سکتی ہے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں یہ بھی اعلان فرمایا کہ چونکہ اس سفر میں کسی قسم کا جنگی مقابلہ مقصود نہیں ہے بلکہ محض ایک پرامن دینی عبادت کا بجا لانا مقصود ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سفر میں اپنے ہتھیار ساتھ نہ لیں بلکہ عرب کے دستور کے مطابق صرف اپنی تلواروں کو نیاموں کے اندر بند کر کے مسافرانہ طریق پر اپنے ساتھ رکھا جا سکتا ہے. غزوہ حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ 1000 سے کچھ اوپر صحابہ تھے، ایک روایت میں ہے 1300 تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ 1400 تھے. الغرض 1700 تک تعداد کی روایت بیان کی جاتی ہے، یعنی 1000 سے لے کے 1700 تک مختلف روایتیں. جب روانگی کا وقت آیا تو قربانی کے جانور حضرت ناجیہ بن جندب اسلمی کے سپرد کر دیے گئے جو انہیں ذوالحلیفہ لے گئے. ذوالحلیفہ بھی مدینہ سے 6 یا 7 میل کی فاصلے پر ایک جگہ ہے. سفر پر نکلنے پر مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قائم مقام یا امیر مقامی مقرر کیا کرتے تھے. تو اس سفر پہ نکلنے سے پہلے آپ نے ابن سعد کی روایت کے مطابق مدینہ پر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو نائب مقرر کیا. جبکہ ابن ہشام کی روایت ہے کہ حضرت نمیلہ بن عبداللہ کو نائب مقرر کیا گیا، اور بلازری نے حضرت ابو رحم کلثوم بن حسین کا ذکر کیا ہے، اور بعض کے نزدیک حضرت ابن ام مکتوم کو امام الصلاۃ مقرر کیا اور باقی سب کو نائب مقرر کیا. مختلف روایتیں ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سفر کے لیے تیاری اور روانگی کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے یہ اعلان کرنے کے بعد، اور غسل کیا اور سہار کے بنے ہوئے 2 کپڑے پہنے. سہار یمن میں ایک بستی ہے اور اس کے کپڑے اچھے ہوتے تھے. اور اپنے دروازے کے پاس پھر باہر آئے آپ اور اپنے دروازے کے پاس اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے. اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت سلمہ آپ کے ساتھ تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ کے شروع میں پیر کے دن روانہ ہوئے
اور ذوالحلیفہ میں پہنچ کر وہاں ظہر کی نماز ادا کی۔ پھر قربانی کے جانور منگوائے جن کی تعداد 70 تھی، ان کو گانیاں یعنی ہار پہنائے۔ پھر آپ نے کچھ اونٹوں کو اشار کیا، یعنی ان کی کوہان کو نشان لگایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ قربانی کے اونٹ ہیں۔ پھر آپ نے حضرت ناجیہ بن جندب کو حکم دیا تو انہوں نے باقی جانوروں کا اشار کیا، ان پہ بھی نشان لگائے گئے اور ان کو ہار پہنا دیے۔ باقی مسلمانوں نے بھی اپنے جانوروں کو ہار پہنائے اور اشار کیا۔ مسلمانوں کے پاس 200 گھوڑے تھے اس سفر میں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھنے کے بارے میں اس طرح تفصیل ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ذوالحلیفہ کی مسجد کے دروازے سے سوار ہوئے۔ آپ نے عمرہ کے احرام باندھا تاکہ لوگ جان لیں کہ آپ بیت اللہ کی زیارت اور اس کی تعظیم کے لیے نکلے ہیں۔ پھر آپ نے یہ تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، سب تعریف اور نعمت تیری ہے اور بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے حالات کا علم حاصل کرنے کے لیے کہ آیا وہ کسی شرارت کا ارادہ تو نہیں رکھتے، ایک خبر رساں حضرت بصر بن سفیان کو آگے بھیجا، اور مزید احتیاط کے طور پر آپ نے حضرت عباد بن بشر کو اور ایک روایت کے مطابق حضرت سعد بن زید اشلی کو 20 گھوڑ سواروں پر امیر بنا کر آگے بھیجا۔ مختلف مقامات پر پڑاؤ کرتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحا مقام پر پہنچے جو مدینہ سے 73 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو آپ کو خبر ملی کہ بحر احمر کے ساتھ ساحل پر واقع وادی غیقہ میں کچھ مشرکین ہیں اور ان کی طرف سے خطرہ ہے کہ وہ اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ تو آپ نے حضرت ابو قتادہ انصاری کو، جنہوں نے عمرے کا احرام نہیں باندھا تھا، صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی طرف روانہ کیا۔ بعض معجزات کا بھی ذکر ہے اس سفر میں۔ سفر کے دوران ایک جگہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، جبکہ آپ کے سامنے ایک پانی کا برتن تھا اور آپ اس سے وضو کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا بات؟ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے پاس اس برتن میں جو پانی ہے، اس کے علاوہ ہم میں سے کسی کے پاس نہ پینے کو پانی ہے اور نہ وضو کرنے کے لیے پانی ہے۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھا۔ اسی وقت آپ کی انگلیوں کے درمیان میں سے اس طرح پانی کے فوارے پھوٹنے لگے جیسے پانی کے چشمے پھوٹ آئے ہوں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم سب نے پانی پیا اور وضو کیا، اگر ہم تعداد میں 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا، جبکہ اس وقت ہماری تعداد صرف 1500 تھی۔ حضرت مرزا بشیر صاحب نے اس واقعہ کو تاریخ کی کتابوں سے لے کے اس طرح بیان کیا ہے کہ دوران سفر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ سوائے اس لوٹے کے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال تھا، ہر برتن پانی سے خالی ہو گیا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف سے پانی کی شکایت ہونے پر اپنے لوٹے کے منہ پر اپنا دست مبارک رکھا اور لوٹے کے منہ کو جھکاتے ہوئے صحابہ سے فرمایا کہ اب اپنے اپنے برتن لاؤ اور بھر لو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی انگلیوں کے اندر سے پانی اس طرح پھوٹ پھوٹ کر بہہ رہا تھا کہ گویا ایک چشمہ جاری ہے، حتیٰ کہ سب نے اپنے ضرورت کے مطابق پانی لے لیا اور مسلمانوں کی تکلیف جاتی رہی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اس واقعے کو۔ آپ فرماتے ہیں درجہ لقاء میں بعض اوقات انسان سے ایسے امور صادر ہوتے ہیں جو بشریت کی طاقتوں سے بڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور الہی طاقتوں کا رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ بہت سے معجزات ہیں
جو صرف ذاتی اقتدار کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے، جن کے ساتھ کوئی دعا نہ تھی۔ کئی دفعہ تھوڑے سے پانی کو جو صرف ایک پیالے میں تھا، اپنی انگلیوں کو اس پانی کے اندر داخل کرنے سے اس قدر زیادہ کر دیا کہ تمام لشکر اور اونٹوں اور گھوڑوں نے وہ پانی پیا، اور پھر بھی وہ پانی ویسا ہی اپنی مقدار میں موجود تھا۔ اور کئی دفعہ 2-4 روٹیوں پر ہاتھ رکھنے سے ہزارہ بھوکوں پیاسوں کا ان سے شکم سیر کر دیا، اور بعض اوقات تھوڑے دودھ کو اپنے لبوں سے برکت دے کر ایک جماعت کا پیٹ اسے بھر دیا، اور بعض اوقات شور آب کنویں میں اپنے منہ کا لعاب ڈال کر اس کو نہایت شیریں کر دیا، اور بعض اوقات سخت مجروحوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کو اچھا کر دیا، اور بعض اوقات آنکھوں کو جن کے ڈیلے لڑائی کے کسی صدمے سے باہر جا پڑے تھے اپنے ہاتھ کی برکت سے پھر درست کر دیا۔ ایسا ہی اور بھی بہت سے کام اپنے ذاتی اقتدار سے کیے، جن کے ساتھ ایک چھپی ہوئی طاقت الہی مخلوط تھی۔ یہ آپ نے وسلم کے معجزات میں ان باتوں کا ذکر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی اطلاع پر قریش کا لشکر تیار کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے مشورہ کرنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ قریش نے اس بات کا علم ہوتے ہوئے کہ مسلمان جنگ کے لیے نہیں بلکہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، مسلمانوں کو مکے سے روکنے کا فیصلہ کیا، اور ہر وہ شخص جو تلوار اٹھا سکتا تھا مسلمانوں کو روکنے کے لیے نکل آیا، باوجود اس کے ان کو پتہ تھا کہ جنگ کے لیے نہیں آ رہے، اور اپنے حلیفوں کو ساتھ ملا کر 8,000 کا لشکر تیار کر کے مکے کی مغربی جانب ایک وادی بلدہ میں پڑاؤ ڈال دیا، اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ روکنے کے لیے عصفان سے 8 میل کے فاصلے پر ایک وادی قراء غمیم بھیج دیا۔ حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصفان کے قریب اشتات کے تالاب پر پہنچے تو آپ کا سراغ رساں آپ کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ قریش نے آپ کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے اور آپ کے لیے متفرق قبیلوں کو جمع کیا ہے، اور وہ آپ سے لڑنے والے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، مجھے مشورہ دو، کیا تم سمجھتے ہو کہ جو لوگ ہمیں بیت اللہ سے روکنا چاہتے ہیں میں ان کے اہل و عیال اور بال بچوں سے سب پر چڑھائی کروں، اور اگر وہ ہماری طرف آئیں تو ہم انہیں شکست خوردہ چھوڑ دیں؟ حضرت ابوبکر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیت اللہ کا عزم کر کے نکلے تھے، آپ نے کسی کو مارنے کا ارادہ نہیں کیا اور نہ کسی سے لڑنے کا، اس لیے آپ اسی گھر کی طرف چلیں جس نے ہم کو اس سے روکا، ہم اس سے لڑیں گے۔ یعنی کہ ہمیں تو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، چلتے سفر جاری رکھنا چاہیے۔ حضرت سعید بن حضیر نے حضرت ابوبکر کی اس بات سے اتفاق کیا۔ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت مقداد نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہتے جو بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ سے کہی تھی کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ جائیں، آپ اور آپ کا رب قتال کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ قتال کریں گے۔ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے انداز میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مکے والوں کو پتہ لگ گیا، وہ لشکر لے کر آ گئے، اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم کو یہاں آنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، صرف اس لیے آئے ہیں کہ عمرہ کر لیں، یہ مقام تمہارے نزدیک بھی برکت والا ہے اور ہمارے نزدیک بھی، ہم اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ طواف کا سوال نہیں، کافروں نے انکار کر دیا، ہماری تمہاری لڑائی ہے، اگر تم مکے آئے اور طواف کر گئے تو تمام عرب میں ہماری ناک کٹ جائے گی کہ تمہارا دشمن آ کر تمہارے گھر میں طواف کر گیا۔ ہم ساری دنیا عرب کو اجازت دے سکتے ہیں مگر تم کو نہیں دے سکتے۔ جیسا کہ بیان ہوا ہے، خالد بن ولید 200 کے لشکر کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو روکنے کے لیے
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید سے ہٹ کے اس کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے سے حدیبیہ پہنچ گئے، جس کی تفصیل میں حضرت بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ جب آپ چند روز کے سفر کے بعد عثفان کے قریب پہنچے جو مکے سے قریباً 2 منزل کے راستے پر واقع ہے، تو آپ کے خبر رساں نے واپس آ کر آپ کی خدمت میں اطلاع دی کہ قریش مکہ بہت جوش میں ہیں اور آپ کو روکنے کا پختہ عزم کیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے اپنے جوش اور وحشت کے اظہار کے لیے چیتوں کی کھالیں پہن رکھی ہیں اور جنگ کا پختہ عزم کر کے بہر صورت مسلمانوں کو روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ قریش نے اپنے چند جانباز سواروں کا ایک دستہ خالد بن ولید کی کمان میں، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آگے بھجوا دیا ہے، اور یہ کہ یہ دستہ اس وقت مسلمانوں کے قریب پہنچا ہوا ہے، اور اس دستے میں اکرمہ بن ابو جہل بھی شامل ہے، وغیرہ وغیرہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو تصادم سے بچنے کی غرض سے صحابہ کو حکم دیا کہ مکے کے معروف راستے کو چھوڑ کر دائیں جانب ہوتے ہوئے آگے بڑھیں. چنانچہ مسلمان ایک دشوار گزار اور کٹھن راستے پر پڑ کر سمندر کی جانب سے ہوتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا کہ ان سے لڑائی ہو، کیونکہ آپ لڑائی کے لیے نہیں بلکہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے. بہرحال آپ وہاں سے نکل گئے اور پہنچ گئے اپنی جگہ پر. خالد بن ولید کو مسلمانوں کے راستہ بدل کر نکل جانے کا احساس تک نہ ہوا، یہاں تک کہ جب خالد بن ولید نے اسلامی لشکر کے غبار کو دیکھا تو دوڑے تاکہ قریش کو خبردار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیبیہ میں نزول کے بارے میں روایت میں آتا ہے، حضرت مسور بن مخزمہ اور مروان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں تشریف لے گئے، یہاں تک کہ جب آپ اس گھاٹی میں پہنچے جہاں سے ان قریش پر اترا جاتا ہے، آپ کی اونٹنی آپ کو لیے ہوئے بیٹھ گئی. لوگوں نے اسے اٹھانے کے لیے آوازیں لگائیں، مگر وہ اسی طرح رہی. لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں، اور نہ یہ اس کی عادت ہے، بلکہ ہاتھیوں کو روکنے والی پاک ذات یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریش جو بات بھی مانگیں گے جس میں وہ اللہ کی حرمتوں کی تعظیم چاہتے ہوں، میں ان کو وہ ضرور دوں گا. پھر آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ کھڑی ہو گئی. نے کہا جو بھی مطالبہ کریں گے قریش سوائے اللہ تعالیٰ کی حرمت پہ حرف نہ آتا ہو تو میں پوری کروں گا ان کی ڈیمانڈ جو بھی ہیں. بہرحال اونٹنی دوبارہ کو آپ نے چلایا تو وہ کھڑی ہو گئی. آپ مکہ والوں کی طرف سے ہٹ گئے یہاں تک کہ حدیبیہ کے پرلے کنارے پر ایک تھوڑے پانی والے حوض پر پڑاؤ کیا. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت مسلم بیان کرتے ہیں کہ یہاں آپ کی اونٹنی کھڑی ہو گئی اور اس نے آگے چلنے سے انکار کر دیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اونٹنی تھک گئی ہے، آپ اس کی جگہ دوسری اونٹنی پر بیٹھ جائیں. مگر آپ نے فرمایا نہیں یہ تھکی نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کا منشا یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں ٹھہر جائیں، اور میں یہیں ٹھہر کر مکے والوں سے ہر طریقے سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں حج کی اجازت دے دیں، اور خواہ کوئی شرط بھی وہ کریں میں اسے منظور کر لوں گا. اس وقت تک مکے کی فوج مکے سے دور فاصلے پر کھڑی تھی اور مسلمانوں کا انتظار کر رہی تھی. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بغیر مقابلے کے مکے میں داخل ہو سکتے تھے، لیکن چونکہ آپ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ پہلے آپ یہی کوشش کریں گے کہ مکے والوں کی اجازت کے ساتھ طواف کریں، اور اسی صورت میں مقابلہ کریں گے کہ مکہ والے خود لڑائی شروع کریں کہ لڑنے پر مجبور کریں. اس لیے باوجود مکے کی سڑک کے کھلا ہونے کے آپ نے حدیبیہ پر ڈیرا ڈال دیا. بخاری میں روایت ہے کہ حدیبیہ میں مسلمانوں نے جس تھوڑے پانی والے حوض پر پڑاؤ کیا تھا
لوگ اس سے تھوڑا تھوڑا پانی لینے لگ گئے۔ اب لوگوں کو دیر نہیں ہوئی لوگوں کو دیر نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے اس کا پانی نکال کر ختم بھی کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت ہوئی۔ حضرت ناجیہ بن عجم روایت کرتے ہیں کہ جب حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کی قلت کی شدید شکایت کی گئی تو آپ نے مجھے بلایا اور اپنی ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور مجھے دیا۔ پھر چشمے کا پانی ایک ڈول میں منگوایا، میں اس کو لے کر آیا، آپ نے وضو فرمایا اور کلی کر کے ڈول میں انڈیل دیا۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ اس ڈول کو چشمے میں انڈیل دو جس کا پانی خشک ہو گیا، اور اس کے پانی میں تیر گاڑ دو، تو میں نے ایسا ہی کیا۔ پس قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں بہت ہی مشکل سے باہر نکلا، مجھے پانی نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ پانی ڈال کے تیر گاڑ کے میں وہاں کھڑا تھا تو ایک دم پانی چڑھنا شروع ہو گیا کنویں پر، اور پانی ایسے ابل رہا تھا جیسے دیگچی ابلتی ہے، یہاں تک کہ پانی بلند ہوا اور کناروں تک برابر ہو گیا۔ لوگ اس کے کنارے سے پانی بھرتے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے آخری شخص نے بھی پیاس بجھا لی۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس موقع پر ایک بارش کا ذکر کیا کرتے ہوئے فرمایا ہے، یہ بھی تاریخی کتابوں میں سے ہے، کہ اسی رات یا اس کے قریب بارش بھی ہو گئی، چنانچہ جب صبح کی نماز کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میدان پانی سے تر بتر تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مسکراتے ہوئے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس بارش کے موقع پر تمہارے خدا نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ صحابہ نے حسب عادت عرض کیا کہ خدا اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض نے تو یہ صبح حقیقی ایمان کی حالت میں کی ہے، مگر بعض کفر کی حالت میں پڑھ کر ڈگمگا گئے، کیونکہ جس بندے نے تو یہ کہا کہ ہم پر خدا کے فضل اور رحم سے بارش ہوئی ہے، وہ تو ایمان کی حقیقت پر قائم رہا، مگر جس نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں فلاں ستارے کے اثر کے ماتحت ہوئی ہے، تو وہ بے شک چاند سورج کا تو مومن ہو گیا، لیکن خدا کا اس نے کفر کیا۔ اس ارشاد سے جو توحید کی دولت سے معمور ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سبق دیا کہ بے شک سلسلہ اسباب و علل کے ماتحت خدا نے اس کارخانہ عالم کو چلانے کے لیے مختلف قسم کے اسباب مقرر فرما رکھے ہیں، اور بارشوں وغیرہ کے معاملے میں اجرام سماوی کے اثر سے انکار نہیں، مگر حقیقی توحید یہ ہے کہ باوجود درمیانی اسباب کے انسان کی نظر اس براء البراء ہستی کی طرف سے غافل نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے کبھی غافل نہ ہو۔ اسباب تو بنا یہ ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی یہ اسباب بھی کام کرتے ہیں، جو ان سب اسباب کی پیدا کرنے والی ہے، اور اس کارخانہ عالم کی علت العلل ہے، اور جس کے بغیر یہ ظاہری اسباب ایک مردہ کیڑے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمر بن سالم اور بصر بن سفیان کے تحفے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ لکھا ہے کہ عمر بن سالم اور بصر بن سفیان، جو کہ خزاع قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں اور اونٹنیاں تحفے میں دیں۔ عمر بن سالم نے حضرت سعد بن عبادہ کو بھی اونٹ تحفے میں دیا۔ حضرت سعد عمر کے دوست تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ اس تحفے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور خبر دی کہ عمر نے ان کے لیے یہ اونٹ بطور تحفہ دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر نے ہمیں بھی تحفہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ عمر کے مال میں برکت دے۔ پھر حکم دیا کہ اونٹوں کو ذبح کر کے ان کو صحابہ میں تقسیم کر دو، اور بکریوں کو ان میں تقسیم کر دیا اور ان کو پیسے دے دیا، اور اس تقسیم میں اپنے آپ کو بھی آپ نے شامل کیا۔ پھر حضرت ام سلمہ کے پاس اونٹنی کا گوشت بھیجا گیا جسے دوسروں کے پاس بھیجا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بکری میں سے کچھ گوشت بھی حضرت ام سلمہ کو دیا، اور جو شخص تحفہ لے کر آیا تھا اس کو کپڑے کے تحفے کے طور پر دینے کا حکم دیا۔
اور یہ سارا جو تحفہ ملا تھا آپ کو، آپ نے وہ بھی ایک جگہ اکٹھا کر کے سب صحابہ میں تقسیم کیا۔ یہ ذکر تو چل رہا ہے، تو تفصیل کچھ اور بھی ہے حدیبیہ کے حوالے سے، کس طرح ہوا، کیا ہوا، سب کچھ باقی جو انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ اس وقت میں کچھ مرحومین کا ذکر کروں گا اور جنازہ پڑھاؤں گا نماز کے بعد۔ پہلا تو ذکر ہے عزیزم شہر یار راکین کا، جو جناب محمد عبداللہ وہاب صاحب بنگلہ دیش کے بیٹے تھے۔ اس واقعے کے بارے میں لکھا ہے کہ 5 اگست کو حکومت کے معزول ہونے کے بعد، بنگلہ دیش میں گزشتہ دنوں کافی فساد رہا ہے نا، حکومت معزول ہوئی، جب حکومت معزول ہو گئی تو ملک میں انتشار پھیل گیا، اور مخالفین احمدیت نے بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے احمد نگر جماعت پر حملہ کر دیا۔ پہلے بھی یہاں حملہ ہو چکا ہے۔ مخالفین احمدیوں کے گھر جلاتے جا رہے تھے اور مسجد میں آگ لگا کر جامعہ اور جلسہ گاہ کی طرف آئے۔ وہ اگرچہ جامعہ میں گھسنے میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن جلسہ گاہ کے پیچھے کی طرف سے آ کر جلسے کی حفاظت کے لیے وہاں ڈیوٹی پر موجود خدام کو گھیر لیا اور ان پر وار کرتے رہے۔ اسی دوران عزیزم شہر یار کے سر پر شدید چوٹ آئی، جس کی وجہ سے 3 مہینوں کے علاج کے بعد آخر 8 نومبر کو 16 سال کی عمر میں اس کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس طرح یہ شہادت کا مقام پا گیا۔ عزیزم شہر یار وقف 9 کی تحریک میں شامل تھے۔ پسماندگان میں والدین اور دادا دادی کے علاوہ ایک بہن اور 2 بھائی شامل ہیں۔ مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پردادا حضرت منشی سراج الاسلام صاحب کے ذریعے ہوا، جنہوں نے علامہ ذل الرحمن صاحب کے ذریعے خاندان کے اکثر افراد سمیت بیعت کر کے جماعت احمدیت میں شمولیت اختیار کی۔ مرحوم خود بھی جماعت میں کام کرنے والے تھے۔ اطفال الاحمدیہ احمد نگر کی مجلس عاملہ میں بطور سیکرٹری مال خدمت کر رہے تھے۔ ان کی والدہ لکھتی ہیں کہ ان کا یہ بیٹا آغاز سے ہی نماز اور عبادت کا پابند اور جماعتی کاموں میں سب سے زیادہ دلچسپی لینے والا رہا ہے، بلکہ اگر اس کو پڑھائی کے واسطہ دے کر جماعتی کاموں میں بعد میں حصہ لینے کے لیے کہا جاتا تو ناراض ہو جاتا تھا۔ جب بھی احمد نگر میں کوئی اجتماع یا جلسے کا موقع ہوتا تو یہ سب سے آگے گھر سے نکل کر وہاں پہنچ جاتا۔ گھر کا چھوٹا بیٹا ہونے کی ناطے کہتی ہیں، ماں کہتی ہے میرا ہاتھ بھی بہت بٹاتا تھا، کچن اور پکائی کے کاموں میں بہت مدد کرتا تھا۔ یہ لڑکا بہت سوشل تھا، کسی بھی اجنبی سے مل کر بہت جلد گھل مل جاتا تھا۔ والدہ کا کہنا ہے کہ یہ بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح جامعہ میں داخلے کی تیاری کر رہا تھا۔ والدہ صاحبہ نے یہ بھی لکھا کہ ان کو پہلے سے بھی ایسی خبریں آئی تھیں جس سے عزیزم شہر یار کی شہادت کے بارے میں پیش از وقت خبر دی گئی تھی۔ خدام الحمدیہ کے قائد احمد نگر کے ہیں نجم ثاقب صاحب کہتے ہیں کہ قبل ازیں گزشتہ سال مارچ 2023 کو جلسے کے دوران ہونے والے حملوں کے نتیجے میں انجینئر زاہد حسین حسن صاحب شہید ہوئے تھے، اور میں نے یہاں ان کا جنازہ غائب پڑھایا تھا اور خطبے میں ان کا ذکر بھی کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم سب ڈیوٹی پر ناشتہ کرتے ہوئے خطبہ سن رہے تھے، تو اس موقع پر عزیزم شہر یار رکین نے کہا کہ آج اگر میں شہید ہوتا تو میرا بھی یہ ذکر ہو رہا ہوتا۔ لکھتے ہیں تفصیل میں کہ جب حملہ آور لوگوں نے 5 اگست کو اچانک حملہ کیا، اس دفعہ جو حملہ ہوا ہے ہنگاموں کے بعد، تو کثیر تعداد میں لوگ جامعہ کے حفاظت کے لیے موجود تھے، اور سڑک کی 2 طرف صرف 15 خدام جلسہ گاہ کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی پر کھڑے رہے۔ شہر یار انہی میں آ کر شامل ہوا، بڑی دلیری سے پہرا دیتے ہوئے رہے اور حفاظتی اقدام میں قائد صاحب کا ہاتھ بٹاتا رہا۔ اچانک حملہ آور گیٹ توڑ پھوڑ کر اندر داخل ہو گئے، اور داخل ہوتے ہی ہلا بول دیا اور ڈنڈوں سے رد و کوب کیا، لوگوں کو مارا، زخمی کیا بہت ساروں کو، اور سب سے زیادہ زخم چوٹ مرحوم کو لگی، اور
ان کو اس وقت اتنی زیادہ چوٹیں تھیں کہ دماغ سر پہ بہت زیادہ چوٹیں لگیں، نچلا دھڑ بالکل سن ہو گیا تھا. اس کا انہوں نے اظہار وہیں کیا. اس کے بعد آرمی کی گاڑی آئی تھوڑی دیر کے بعد، اور فوج کے آ جانے سے حملہ آوروں نے زخمی احمدیوں کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگنے کی راہ لی. قائد صاحب لکھتے ہیں کسی وقت بھی ڈیوٹی اور خدمت اجا لانے کے لیے تیار رہتا تھا. مسجد کی صفائی اور وقار عمل میں خود بھی حصہ لیتا تھا اور دوسروں کو بھی شامل کرواتا تھا. فجر اور تہجد کی نماز پر لوگوں کو جگانے کا فریضہ ادا کرتا تھا. متعلم ہیں جامعہ بنگلہ دیش کے ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ تدفین جب اس کی ہو رہی تھی اس دن جیسا کہ میری ڈیوٹی تھی اس علاقے میں، تو میں نے احمد نگر کے ایک خادم سے پوچھا کہ آپ لوگ اکثر اس کے ساتھ ہوتے تھے اور کھیلتے بھی رہے ہیں، کون سی ایسی خصوصیت تھی جو بڑی ممتاز کرتی ہے اسے دوسروں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی بات کہ 23 کے جلسے کے موقع پر شہید ظاہر حسین کے متعلق نمائش لگائی گئی اور ہم سب مل کر دیکھ رہے تھے. اس وقت اچانک رکین کہنے لگا کاش زاہد بھائی کی طرح میں بھی ایسا شہید ہو پاتا، میری تصویر بھی یہاں ہوتی اور میرا ذکر بھی خطبے میں ہوتا. کہتے ہیں ہم بڑے حیران تھے اس بات سن کے اسے. اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش پوری کر دی. اس کی مرحوم کی چچی رینت فوزیہ کہتی ہیں سب سے چھوٹا تھا ہم اپنے بھائیوں میں، سب کی بات مانتا، حق کے کام کر دیتا تھا، اور حملے کے دن جب گھر سے جا رہا تھا اس وقت کہہ رہا تھا کہ مسجد کی حفاظت کرنی ہے، اگر کامیاب نہ ہو سکا تو شہید ہو جاؤں گا. بہرحال شہید مرحوم نے بڑوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کر دی ہے قربانی کی. اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے اور والدین اور لواحقین کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. دوسرا ذکر ہے زیادہ غائب پڑھاؤں گا. ہمارے ایک پرانے عرب دوست ہیں عبداللہ اسد عہدے صاحب کوابیر کے، جو گزشتہ 94 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی پرورش ایسے گھرانے میں ہوئی جو کوابیر میں احمدی مبلغین کرام کے ساتھ سب سے زیادہ محبت اور اخلاص کا تعلق رکھتا تھا. ان مبلغین کی مخلصانہ کوششوں اور دعاؤں اور ان سب سے بڑھ کر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی دعاؤں کے نتیجے میں کوابیر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور امن میں رہا. خصوصاً فلسطین کی جنگ اور 1948 میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی کے دوران اللہ تعالیٰ نے کوابیر کو محفوظ رکھا. مرحوم حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر آخر عمر تک خلفائے احمد کے ساتھ خط و کتابت اور اطاعت اور اخلاص کا گہرا تعلق رکھتے تھے. ابتدائی موسیان میں شامل تھے. 1934 میں حضرت مولانا ابوالعطا صاحب جلندری نے احمدیہ اسکول کھولا تو اس میں مرحوم نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. پھر 1948 میں انگلش اسکول میں داخل ہوئے، وہاں سے ہی میٹرک کیا. پھر القدس یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری نمایاں کامیابی سے حاصل کی. 20 سال تک وزارت صنعت و تجارت میں کام کیا. اس کے بعد آڈٹ کے حکومتی شعبہ میں ایک بڑے عہدے پر کام کرنے کی توفیق ملی. 1995 میں وہاں سے ریٹائر ہوئے. ریٹائرمنٹ کے بعد وزارت مذہبی امور میں اسلامی امور کے صدر کے طور پر پیش کیا گیا. بعض اسلامی ممالک نے احمدی ہونے کی وجہ سے آپ کی مخالفت کی. اس پر آپ نے اپنے اصولوں اور احمدیت پر کاربند رہتے ہوئے اس سے دستکش ہو گئے. 1945 میں حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے اقوام متحدہ کے نمائندے کے طور پر فلسطین کا دورہ کیا اور اس دوران مشن ہاؤس میں بھی آئے اور مرحوم ابو سلام محمد صالح عہدے جو شریف عہدے کے دادا تھے ان کے گھر قیام کیا. اس وقت مرحوم عبداللہ اسد صاحب 15 سال کے تھے. آپ روزانہ چودھری صاحب کو خدمت کے لیے آتے، ان کو اخبار وغیرہ بھی مہیا کرتے. مرحوم ہمیشہ مبلغین کرام کے بہت قریب رہے اور جنرل سیکرٹری تعلیم و تربیت، سیکرٹری امور خارجہ، صدر مجلس انصار اللہ، سیکرٹری 7 سالہ جوبلی کے عہدوں پر جماعت کی خدمت کی توفیق پائی. کوابیر میں مدرسہ احمدیہ کی تعمیر نو کے عظیم الشان منصوبے میں مبلغ سلسلہ جلال الدین قمر صاحب مرحوم کے معاون اور مددگار رہے.
بلند پایا مؤلف تھے۔ عربی رسالہ البشرا میں 70 سال تک وہ 10 مضامین لکھے۔ آپ نے سورہ کاف کی تفسیر کا انگریزی سے عربی میں ترجمہ کیا، جو مبلغ سلسلہ مکرم فضل اللہ بشیر صاحب کے عہد میں جماعت میں شائع ہوا۔ عرب ممالک میں جماعت مخالف پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ جماعت احمدیہ اور بہائیت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ملا دیا جماعت کو بھی بہائیوں کے ساتھ۔ عبداللہ اسد صاحب نے اس کا دندان شکر جواب دیتے ہوئے عربی زبان میں المعامرات الکبریٰ کے عنوان سے ایک کتاب تالیف کی۔ اسی طرح کبابیر میں جماعت احمدیہ کی تاریخ کے موضوع پر الکبابیر بلدی کے عنوان سے کتاب لکھی۔ نہایت مخلص، غیور، احمدیت و جماعت سے متعلق ہر بات پر فخر کرنے والے جماعت کے سچے خادم تھے۔ آپ کو جماعت کو ممبر پارلیمنٹ بننے کی بھی پیشکش ہوئی، مگر آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ سیاست کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے، جبکہ میرا اصول احمدیت ہے۔ مرحوم کے بیٹے خالد عبداللہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات والد صاحب جماعتی کاموں میں مصروف ہوتے اور والدہ صاحبہ اکٹھے چائے پینے کا یا کہیں باہر جانے کا کہتی، تو والد صاحب جواب دیتے کہ میرے پاس اہم جماعتی کام ہے، وہ ختم کرنے کے بعد ہی اور طرف متوجہ ہوں گا۔ پہلی فوقیت جماعتی کام۔ عثمان گان میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں اور 14 پوتے پوتیاں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ان کی نسل کو بھی ان کے نقشے قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے کہا، نماز کے بعد یہ جنازہ غائب بھی ادا کروں گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔